ہو چکی ہوتی ہے، خواہش بھڑک رہی ہوتی ہے، تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر شوہر اکثر مطالبہ یہ شوہروں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بیوی کو بے لباس ہونے کا کہتے ہیں. تو دیکھیں جائز تو ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فزیکلی ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تو اور شہوت بھڑکے گی، اور اس کو پورا کیسے کریں گے؟ سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھ کر اپنی بیوی کو اسکائپ پہ دیکھ رہا ہے، نیوڈ حالت میں دیکھ رہا ہے، تو جذبات بھڑکیں گے نا اس سے. اب وہ جذبات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یا تو وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی تکمیل کریں گے، یہ بھی حرام ہے، یا وہ شوہر جب ایک دماغ اس کا خراب ہوگا تو ادھر ادھر زنا کی طرف مائل ہوگا. بیوی قریب میں ہوتی تو چلو اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا، وہ تو پھر ایک دوسرے کی خواہش کو بھڑکانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں وہ جائز ہے. لیکن دور ہیں تو وہ خواہش بھڑکا کے اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ اس سوال کا جواب میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں. تو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری یہ بھی حرام ہے، اور زنا کرنا بھی حرام ہے. تو یہ سب چیزیں تو حرام ہے. تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ چیز جو آگے شہوت بھڑکے گی اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو وہ حرام طریقے سے اس کی تکمیل جائز نہیں ہے. تو اگر میاں بیوی صبر کر لیں کہ بھئی شوہر کو تو چاہیے کہ جب بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے استعمال کرے وہ، تاکہ میری خواہشات بھڑکیں نہیں اور میں حرام کی طرف نہ جاؤں. دوسرا مسئلہ یہ کہ انٹرنیٹ پر جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے. میں نے بتایا کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہیک بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے. تو اس میں ایسا نہ ہو کوئی ہیک کر کے پھر بلیک میل کرے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکالے. تو انٹرنیٹ پر اس طرح کی حرکتیں بہرحال عزت بھی داؤ میں لگنے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے، تو اس میں احتیاط بہرحال ضروری ہے. باڈی بلڈنگ مقابلوں میں حصہ لینا. ہمارے ہاں باڈی بلڈنگ کے مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں. اس میں پینٹ کو ناف سے تھوڑا نیچے سے پہننا ہوتا ہے اور وہ گھٹنے تک ہوتی ہے. تو کیا اس میں حصہ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ محمد رفیع الدین انڈیا سے. دیکھیں ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ سطر میں داخل ہے، اس کا چھپانا فرض ہے. علاج معالجے کی نیت سے تو ڈاکٹر کے سامنے ایک مجبوری میں کھولنے کی مجبوری کی حد تک گنجائش ہے. یہ مقابلے کوئی شرعی مجبوری تو نہیں ہے نا. لیکن ناف سطر میں داخل نہیں ہے، تو ناف کے نیچے سے جو ایریا ہے اور گھٹنے سمیت یہ علاقہ سطر میں داخل ہے، اس کو چھپانا بہرحال فرض ہے. تو اگر آپ اس طرح سے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں کہ ناف تو کھلی ہے لیکن آگے ناف سے نیچے کا جتنا ایریا گھٹنے تک گھٹنے سمیت وہ اگر ڈھکا ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. دیندار لڑکیوں کے رشتوں کے مسائل، والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایک دیندار گھرانے کی لڑکی ہے جس کی عمر 30 سال ہے. والدین کو کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر اپنے کزن کو پسند کرنے لگی ہے. لیکن والدین اس پر بھی راضی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ لڑکی مختلف بیماریوں اور ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ جو والدین معمولی باتوں کی وجہ سے رشتے پر راضی نہیں ہوتے اور بیٹیوں کی عمریں نکل رہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نیز کیا ایسی لڑکیاں اپنے والدین پر بوجھ بننے کے بجائے ان کی اجازت کے بغیر اپنا خود نکاح کر سکتی ہیں یا نہیں؟ 30 سال کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر 30 سال میں بھی ماں باپ نے شادی نہیں کی ہے تو لڑکی ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر سکتی ہے. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ اور جیسے جیسے ایج بڑھے گی رشتوں کے چانسز اور ہی ختم ہوتے چلے جائیں گے. تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کورٹ میں جا کے نکاح کریں، ایسے ہی نکاح نہ کریں، کیونکہ لڑکے پھر بیوقوف بناتے ہیں ایسی لڑکیوں کو جن کے پیچھے والدین کی سپورٹ نہیں ہوتی. کوشش تو کریں کہ خاندان کے کسی مرد رشتہ دار کو اپنے ساتھ ملائیں. والد نہیں ہے تو بھائی کو راضی کریں، بھائی نہیں ہے تو چچا تو یا کزن، اس طرح کوئی بھی میل ریلیٹیو ہونا اپنے خاندان کا، اس کی سپورٹ لیں آپ. اور کوئی بھی راضی نہیں ہوتا، دلچسپی نہیں لیتا تو پھر کورٹ میرج کریں. لیکن کورٹ کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم یعنی اس میں مرد جو ہے نا کوئی ڈاکومنٹ تو مضبوط بنتے ہیں نا اس میں. تو ورنہ لڑکے کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی لڑکیوں کے جذبات سے کھیل کے پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر پیچھے کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوتا. خطرہ تو یہاں بھی ہے کہ چھوڑ نہ دے، لیکن یہ کہ دوسری طرف یہ خطرہ بھی ہے نا کہ عمر نکلی جا رہی ہے اور ڈپریشن میں جا رہی ہیں لڑکیاں، تو بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ بہت ساری لڑکیاں ڈپریشن میں، ان کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ان کو میڈیسن ریکمنڈ کرتے ہیں، دوائیں کھلاتے ہیں،
اور حالانکہ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی. تو وہ کہتے ہیں ہم ان کو یہ مسئلہ بتاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ اور زیادہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتی ہیں پھر. تو ہم ان کو اور وجوہات بتاتے ہیں اس وجہ سے نہیں ہو رہی، اس وجہ سے نہیں ہو رہی. اور یہ بھی میں لوگوں کو بتاؤں بار بار میں جو میں 4 شادیاں چیخ رہا ہوں، لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. پاگل ہم نہیں ہیں، پاگل سوسائٹی ہو گئی ہے. اس طرح کی پتہ نہیں کتنی بیسیوں لڑکیاں ہیں، بیسیوں کیا یعنی ہر محلے میں بیسیوں لڑکیاں ہیں کہ جو رشتہ نہیں مل رہا. کیونکہ ماں باپ تو اچھے سے اچھے کی تلاش میں ہوتے ہیں. بعض دفعہ اچھا مل رہا ہوتا ہے، ماں باپ نہیں کر رہے ہوتے، بعض دفعہ مل ہی نہیں رہا ہوتا. تو یہ بھی بہت مسائل ہیں کہ مل نہیں رہا، خاص طور پہ لڑکی کو پھر طلاق ہو جائے تو پھر نہیں مل رہا ہوتا. تو سوسائٹی میں جب تک 2-3 شادیوں کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے، لڑکیوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ایک خاتون نے تو یہاں تک بیچاری کے ساتھ واقعہ ہوا کہ طلاق ہونے کے بعد جب کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا ان کو، تو آفس میں جب پھر انہوں نے جاب کرنا شروع کی، جاب کے بعد کیا ہوا ہے کہ جی پھر مرد غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ جس لڑکی کے بارے میں پتہ ہو یہ طلاق یافتہ ہے اور اس کے پیچھے کوئی شوہر نہیں ہے، تو اس پہ تو اور غلط نظریں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی کئی لڑکیاں پھر اس طرح معاملات ہوا کہ وہ زانیہ بن چکی ہیں. کیونکہ ایسا بھی نہیں ہوتا نا کہ ان کو امید ہو 1 سال بعد شادی ہو جائے گی، 2 سال بعد شادی ہو جائے گی. یہ بھی نہیں امید ہوتی. امید ہو نا کہ اگر آج نہیں تو کل ہو جائے گی. ان کو نا امیدی ہو، ان کو پتہ ہے میری جیسی اور پتنی کتنی گھوم رہی ہیں. اور پھر مرد بھی ہوس کی نظریں ڈال رہے ہیں. اگر کوئی مرد دوسری شادی کی بات کرے گا تو کوئی مذہبی اسکالر ہی اس کو روک دے گا کہ تم عدل نہیں کر سکتے اور یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ٹوپی ڈرامہ. اور اسلام میں اصل تو 1 شادی ہے، 2 شادیاں. تو انتہائی شدید مجبوری میں جب کوئی بھوک سے مر رہا ہو اور سور کھانا جس کنڈیشن میں جائز ہوتا ہے، اس کنڈیشن میں دوسری شادی گویا حلال ہے. اس طرح سے اس کو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے سیکنڈ میرج کو. سیدھا سیدھا کہہ نہیں دیتے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم دیکھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو. اور آج کل تو ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے لوگوں نے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی، اور پوری زندگی آپ نے اپنی زوجہ سے وفا کی اور ان کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی. تو دینی مسائل علماء سے پوچھنے چاہیے. یہ جو آج کل نئے نئے جدید اسکالر آ رہے ہیں، ان میں کچھ اچھے بھی ہیں، بہت سارے گمراہ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں جو دوسری شادی نہیں کی، اس کی وجہ حضرت خدیجہ سے وفا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں تو بہت سارے شرعی کام آپ نے جو کام یعنی جو شریعت نے حکم ہی نہیں دیے ان کے. ابتدائی اسلام میں تو حج بھی نہیں تھا، ابتدائی اسلام میں تو رمضان کے روزے بھی نہیں تھے، ابتدائی اسلام میں تو زکوٰۃ بھی نہیں تھا. تو ابتدائی اسلام میں دوسری شادی بھی کی بھی ترغیب نہیں تھی. یہ تو ہجرت کے بعد زیادہ تر احکام اسلام کے نازل ہوئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت کا ٹائم آیا تو اس وقت آپ نے نکاح کیے کثرت سے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں زیادہ نکاح کر لیتے تو لوگ یہ تعبیل کر سکتے تھے کہ جی اس زمانے میں تو رواج ہی 4 شادیوں کا تھا، تو آپ نے بھی کر لیا، عرب میں رواج تھا. تو شروع میں آپ رواج کے بالکل خلاف گئے ہیں. جب آپ کم عمر تھے تو آپ نے نہیں کی، یہ بتانے کے لیے کہ اگر میں کر لوں گا تو لوگ سمجھیں گے جی رواج ہے. تو اس وقت اللہ نے آپ کو نہیں کرنے دی، یعنی آپ کا مزاج تھا دنیا سے بے رغبتی. لیکن جب ہجرت کا وقت آیا اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، قرآن کہتا ہے نبی ہم نے آپ کو شریعت کے حکام سے بے خبر پایا اور باخبر کر دیا. تو یہ باخبر تدریجاً کیا ہے، آہستہ آہستہ کیا ہے. تو انہی باخبر میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، کہ اللہ نے میرے دل میں عورت کی محبت ڈال دی ہے، یعنی نکاح کی رغبت ڈال دی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی رغبت ہوئی ہے. حالانکہ اب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، تو اس کے باوجود آپ نے کثرت سے نکاح کیے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو سیرت میں شروع کا وقت دیکھا جائے گا نبی کا، یہ آخری زندگی دیکھی جائے گی. تو حقیقت یہ ہے کہ اس چیز سے تو ہمیں اور زیادہ موٹیویشن ملنی چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو عمر تھے، جوان تھے، اس وقت آپ نے دوسری نہیں کی. جب عمر زیادہ ہو گئی تو پھر دوسری کی ہے. تو یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں اتنی ترغیب ہے کہ میری عمر 50 سے اوپر ہو چکی ہے اور میں کثرت سے نکاح کر رہا ہوں، تو جوان لوگوں کو تو اور زیادہ اس میں رغبت ہونی چاہیے. جوان لوگوں کو تو کم عمری میں یہ کام کرنا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی حاجت نہیں رہی اس وقت آپ کثرت سے نکاح کر رہے ہیں. تو جس کو نکاح کی حاجت ہو اس کو تو اس وقت اور زیادہ کثرت سے شادی کرنی چاہیے، نکاح کرنے چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کوئی عمل ہمارے سامنے آئے گا نا، تو شروع کا عمل آئے اور آخر کا عمل آئے تو کی ہوتی ہے، خواہش بھڑک رہی ہوتی ہے. تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر شوہر اکثر مطالبہ یہ شوہروں کی طرف سے ہوتا ہے. وہ بیوی کو بے لباس ہونے کا کہتے ہیں. تو دیکھیں جائز تو ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فزیکلی ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تو اور شہوت بھڑکے گی اور اس کو پورا کیسے کریں گے؟
سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھ کر اپنی بیوی کو اسکائپ پہ دیکھ رہا ہے, نیوڈ حالت میں دیکھ رہا ہے, تو جذبات بھڑکیں گے نا اس سے. اب وہ جذبات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یا تو وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی تکمیل کریں گے, یہ بھی حرام ہے, یا وہ شوہر جب ایک دماغ اس کا خراب ہوگا تو ادھر ادھر زنا کی طرف مائل ہوگا. بیوی قریب میں ہوتی تو چلو اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا, وہ تو پھر ایک دوسرے کی خواہش کو بھڑکانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں وہ جائز ہے, لیکن دور ہیں تو وہ خواہش بھڑکا کے اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ اس سوال کا جواب میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں. تو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے, اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری یہ بھی حرام ہے, اور زنا کرنا بھی حرام ہے. تو یہ سب چیزیں تو حرام ہے. تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ چیز جو آگے شہوت بھڑکے گی اس کی تکمیل کیسے ہوگی, تو وہ حرام طریقے سے اس کی تکمیل جائز نہیں ہے. تو اگر میاں بیوی صبر کر لیں کہ بھئی شوہر کو تو چاہیے کہ جب بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے استعمال کرے.